السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں میں واک کے لیے مارننگ نکلا ہوا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، ویسے تو -2 ہے، سورج بھی نکلا ہوا تھا، اب تھوڑے تھوڑے بادل آ رہے ہیں، فیلز لائک -10 ہے، اور رات برف باری کا اندیا دیا جا رہا ہے، اور کل بڑی برف باری ہوگی۔ مجھے لگتا ہے میں لندن میں یہی برف باری لے کے جاؤں گا، جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہاں برف باری ہوگی۔ بٹ 8 سال میں پچھلے وی ہیو بین یوز ٹو دس مائنس ویدرس۔ پاکستان کے معاملے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان باہر آ جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کنٹرول ہو جائے گی، یہ جو کچھ بھی آپ میرے تھم نیلز پڑھیں، پاکستان ایکچولی ہم نے مل جل کے بالکل تباہ و برباد کر دی ہے۔ اب ہم سب کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں کل دبئی کا دیکھ رہا تھا، دبئی میں اتنے سارے لوگ جیل میں ہیں، کوئی پاکستانی سفیر فورن منسٹر بات نہیں کر رہا ہے، کئی جعلی مقدمات میں ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں ادھر جو پاکستان میں ان کے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں، ہر جگہ فراڈ، دیر از نو رول آف لا۔ میں امریکہ کو رہنے کے لیے بہت زبردست ریٹ کرتا ہوں بیکاز آف رول آف لا۔ جب FBI والے میرے گھر میں آئے اور انہوں نے کہا یہ فوجی پاکستانی جو ہے تجھے ادھر بھی مار دیں گے بندے چھوڑ کے، تو میں نے کہا پھر یہ وہ امریکہ نہیں ہے جس کے لیے میں ادھر آیا تھا۔ انہوں نے کہا بٹ دس از اٹ۔ ادھر جو سب سے بڑا مسئلہ کسی کو مارنے میں یا یہ گن کرنے میں ہے کہ یہاں آپ پکڑے جاتے ہیں، اینڈ دین دیر از اے رول آف لا، آپ پنش کیے جاتے ہیں۔ میں ایک ریسٹورنٹ میں تھا کل، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی 1-2 دن میں ہماری انسپیکشن بھی ہونی ہے، ریگولر انسپیکشنز ہوتی ہیں۔ یہ گند، بےہودگیاں ساری، اب ہم ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ شاید آپ بڑے زیادہ فوج کے لیے ہم درد ہو گئے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایکچولی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ نے دیکھیں ان سیاستدانوں نے باجوے کو ایکسٹینشن دی، ان سیاستدانوں نے باجوے کو سر پہ چڑھایا، پہلے عمران خان نے، پھر نواز گانڈے نے، اسی طرح عوام نے فوج کو سر پہ چڑھایا، کبھی فوج کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس دفعہ معاملات یکسر بدل جانے ہیں۔ اس دفعہ فوج کو یہ بخوبی علم ہے کہ یا تو اسے برما یا سوڈان کی طرح یہ لڑائی اب عوام سے لڑنی ہوگی، یا وینیزویلا کی طرح گانڈے کو آگے رکھ کے، جیسے ادھر مدورو کو فوج نے آگے رکھا ہوا ہے، یہ لڑائی عوام سے لڑی جائے گی۔ آئی ڈونٹ تھنک اتنی اس فوج میں سکت ہے۔ ابھی ان کی اتنی پھٹی پڑی ہے کہ جناب صاحب DGI SPR اب لاہور جرنلسٹ سے مل رہے تھے، اسلام آباد میں بھی ان کے پلے اب بالکل کچھ نہیں رہا۔ لوگوں کو اتنی نفرت ہے، پارا چنار میں لوگ مرتے رہے، قتل عام ہوا، اور دیکھیں اب فوج ادھر ٹل میں چھونی میں بھجوائی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کا تو اب اللہ ہی حافظ ہے۔ آئی ڈونٹ نو پاکستان میں جو بھی نئی حکومت آتی ہے، جو بھی تبدیلی آتی ہے، ویدر اسے کتنی دیر لگتی ہے پاکستان کو ٹیک آف کرنے میں۔ بہت مشکلات ہیں پاکستان کے لیے، ڈیٹ بہت ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ہر جگہ استحصال ہو رہا ہے، جعل سازی ہو رہی ہے، فراڈ ہے، میسو کرپشن ہے۔ جیسے ٹرمپ کی ٹیم نے، ایلون مسک اور راماسوامی نے جو ڈوگی میں ہیں، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی میں فیصلہ کیا ہے کہ کوئی 80% فیڈرل گورنمنٹ ختم کر دی جائے گی۔ اگر تو یہ کیا گیا تو پھر تو واقعی بہت زبردست ہوگا، ادروائز بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں اس سول بیوروکریسی، پولیٹیشنز، ملٹری بیوروکریسی کتنا کھایا۔ میں کل ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایلیٹ میں بہت اے مورل لوگ ہیں۔ بلینئر، ایک عورت نے اپنا انڈومنٹ $2 بلین کی جناب صاحب دی، اپنی انہیریٹنس کی ہسبینڈ سے جو ملی تھی،
برانکس میں میڈیکل کالج کی اسکول فیس فری ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں کتنے اچھے لوگ ہیں. غالباً اس دفعہ چیریٹی میں ایلون ماسک نے بھی کوئی $325 ملین دیا ہے، لیکن اس نے ڈسکلوز نہیں کیا وہ چیریٹی کون سی ہیں. کچھ شیئرز ٹیسلا کے دیے ہیں $325 ملین کے. اس سے پہلے اس نے کوئی 2 بلین کا دیا تھا، لیکن وہ اپنی ہی فاؤنڈیشن کو دیا تھا. تو زیادہ تر یہ ان کے اپنے ٹرکس ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایلون ماسک بہت جگہ غلط ہے. اب میں اس کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ نیگیٹو ٹویٹنگ آن ایکس، نیگیٹو پوسٹ ول بی ریمووڈ. اندازہ لگائیں کہ تب جب یہ نیگیٹو پوسٹ کرتے تھے بائیڈن کی گورنمنٹ میں، تو تب تو کہا جاتا تھا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. مجھے 10 مہینے سے ملٹری کے کہنے پہ، جبکہ ایکس بینڈ بھی تھا پاکستان میں، انہوں نے سسپینڈ رکھا ہوا ہے. تو فریڈم آف اسپیچ تو ایسا بالکل کوئی نہیں ہے. میں یو ایس کو بہت زیادہ فریڈمز والا ملک اس لیے سمجھتا ہوں. ادھر ہم مذاہب میں بھی کرٹیسزم کر جاتے ہیں، ادھر ہم سیاست پہ بھی کرٹیسزم، اور ہر ایک قسم کا فریڈم ہے بولنے کا ادھر. ابھی تو دیکھیں نا، گے کو یہ جو سول ایوارڈز دیے گئے ہیں، ان میں ٹرمپ نے ایک گے کو دیا ہے، گے رائٹس کو پروموٹ کرنے والے کانگریس مین یا کس کو. اندازہ لگائیں ہمارے مورلز ہی بیٹھ گئے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ٹرمپ ایونچولیکل مورل سیٹنگز میں یو ایس کو لا رہا ہے، وچ ول بی ویری گڈ. اور میں سمجھتا ہوں وہ اس میں نہ یہودیت ہے نہ کرسچینٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک مورل سیٹنگز ہیں، اخلاقیات ہے. اور اب دنیا بہت زیادہ تبدیل ہوگی. ادھر تو چین کا کل میں دیکھ رہا تھا کچھ ویلاگرز کو، چین میں پھر تباہی، کووڈ اور یہ وہ. میں نے کچھ اپنے چائنا میں 1 سال رہا ہوں جرنلسٹ سے رابطہ ہوا، تو پتہ لگا کہ بالکل بکواس. یہ نارمل فلو جو ونٹرز میں ہوتا ہے، ایکچولی پچھلا بھی نارمل فلو تھا. ٹرمپ نے بہت کہا تھا، لیکن اس کو انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ نہیں جی نہیں، وائرس ہے، کچھ جعلی وائرس ٹھوک دی. فائزر کا لیٹ ڈاؤن تھا، وہی فائزر جو میٹفارمن $5 بلین کی پر منتھ بیچ کے ساری آدھے امریکہ کو شوگر میں جس نے ڈال دیا ہوا ہے. لہذا نیچرل لائفز کی کوشش کریں. میرے وہ بزرگ بات کر رہے تھے، 2 باتیں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی. انہوں نے کہا میں نظر صاحب ان کو بتائیں کہ میں اپنا اظہار تب کروں گا جب نظر صاحب کے 50,000 ویورز ہو جائیں گے. تو مجھے تو خیر اس طرح کا کوئی شوق نہیں ہے. سیکنڈ، انہوں نے کہا کوئی میم پیش زبر کی ان سے غلطیاں ہو گئی تھیں جو فارسی کے اشعار میں نے بتائے تھے. تو میں نے کہا جی نہیں، حافظ محمد علی انڈر کو تھینک گاڈ فارسی نہیں آتی ہے. تو قرآن پاک